اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جو ہم بہت دنوں سے سوچ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور جو ایکسپیکٹڈ تھا وہی آج ہو گیا، اور خان صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ خان صاحب کو جو گرفتاری ہے وہ ایکچولی لنڈن پلان کا حصہ ہے، بلکہ لنڈن پلان کا حصہ بھی نہیں، یہ 2019 کے اندر ایک بات ڈیسائیڈ ہو گئی تھی۔ باجوہ صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی چودھری پرویز الہی، جنرل فیض کو بھیج کے چودھری پرویز الہی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا۔ وہاں سے انہوں نے مریم نواز کو یہاں سے بھگا دیا تھا، کیس میں انڈکمنٹ ہونے کے بعد، سزا ہونے کے بعد ان کی بیل ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی پاکستان کی یونیک تاریخ ہے، بلکہ پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ یونیک ہے کہ کسی کو سزا ہو جائے اور اس کی بیل ہو جائے۔ تو مریم نواز چلی گئی تھی، 6-8 مہینے ان کو کہا تھا خاموش رہے، ہم اس کو نکالیں گے، پھر یہ موقع ڈھونڈتے رہے، اور 2021 کے اندر ان کو موقع مل گیا، انہوں نے بندے توڑ دیے اور ایک رجیم چینج ہو گیا۔ عمران خان صاحب کو نکالا گیا ہے۔ بہرحال میں نے سارے اپنے جتنے بھی ویلاگس ہیں اس کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب کو فوج سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ فوج کی سائیکی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں فوج میں رہا ہوں۔ فوجی نہ اپنے دوست کو بھولتا ہے نہ اپنے دشمن کو بھولتا ہے۔ 1965 کی وار کے اندر جو یونٹیں جہاں پر تھی اور وہ مار کھائی ہیں، 1970 وار کے اندر انہوں نے اسی یونٹوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ہمارے کو اسی بھارتی یونٹ کے سامنے ہماری ڈپلائمنٹ کی جائے، تاکہ ہم اگر کمزور ہوئے یا ہمیں کچھ نقصان پہنچائے تو ہم اپنے نقصان کا بدلہ لیں۔ اسی طرح انڈین کی جتنی بھی یونٹس ہیں وہ بھی کوشش کرتی کہ اسی یونٹس کے سامنے جا کے لڑے جن سے انہوں نے مار کھائی تھی 1965 کی وار میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں فوج کی ٹریڈیشن ہے، فوج کی گرومنگ اسی طرح ہے کہ وہ اپنی جو ایگو کے اوپر اپنی اوپر بات نہیں آنے دیتی ہے، کوئی ڈیکورم سے۔ آپ کو جتنے بھی اختلاف ہو فوج کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلا جو چیف آف دی آرمی اسٹاف جو بنا ہے پاکستان آرمی کا، اس کی 6 مہینے پوسٹنگ تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا، اس کی 3 سال، دونوں گورے تھے، اور اس نے جب 1948 کی وار ہوئی تو جو یہ گورا تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں کشمیر میں جنگ نہیں کروں گا، پاکستانی فوج کو لے کے نہیں جاؤں گا۔ اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان کا اپنا چیف آف دی آرمی اسٹاف ہونا چاہیے، COS، اور اس کے بعد جو سینئرٹی لسٹ تھی اس کو ہٹا کے، اس کو بائی پاس کر کے ایک جونیئر جنرل جس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، اور سکندر مرزا نے اس کو اپوائنٹ کروایا ایز اے چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ اور پھر جس جنرل کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل سیدھا سادہ ہے، اسی نے سکندر مرزا کے ذریعہ محمد علی ڈوگرہ کو اٹھا کے لنڈن بھجوا دیا، اور پھر سکندر مرزا کو سویلین مارشل لا لگانے کو کہا، اور خود کیونکہ وہ ماشاء اللہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی چیف آف دی آرمی اسٹاف ہی وہ ہول ہوتا ہے۔ اور یہ بات اس کو سکندر مرزا کو اس وقت سمجھ آئی کہ جب سکندر مرزا کی بھی چھٹی ہو گئی، اور پھر یہ جنرل ایوب خان وہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لیتا گیا، اور 65 کی وار تک ہی واز دیئر، اینڈ 65 کے بعد بھی پھر جب بہت زیادہ اس کے خلاف ریزنٹمنٹ آ گئی الیکشن میں، پھر پریزیڈنٹ بننے لگا۔ وہ ساری ہماری ہسٹری کا حصہ ہے، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا گیا۔ خان صاحب آپ فاطمہ جناح سے بڑے لیڈر نہیں ہیں، خان صاحب آپ کی ہسٹری فاطمہ جناح جیسی نہیں ہے، خان صاحب آپ کی قائد اعظم جیسی ہسٹری نہیں ہے۔ قائد اعظم کو بھی ڈاؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی کسی طریقے سے ان کا علاج پراپر نہیں ہوا اور ان کی ارلی ڈیتھ ہو گئی۔ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اس فوج سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خود پیر کے اوپر کلاڑی مارتے ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جس طرح جو خان صاحب جو کرتے جو ہے، میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ رنگ کے اندر آپ کا مقابلہ ہے، 2 ریسلرز کے مقابلے میں مقابلہ ہے، ایک ریفری رنگ کے اندر ہوتا ہے اور 3 ججز باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کیس کے اندر 2 ججز باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ریفری ادھر تھا، اور
اور ہے نا 2 پہلوانوں کا مقابلہ تھا، ایک پی ڈی ایم تھی اور ایک پی ٹی آئی تھی۔ پی ٹی آئی نے نہ صرف اس کو مارنا شروع کیا اپنے اپوننٹ پہلوان کو، بلکہ جو ریفری تھا الیکشن کمشنر، اس کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر جو 2 ججز باہر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے پھر جوڈیشری کے اوپر بھی اٹیک، اور اس کے بعد جو رہی صحیح کسر انہوں نے یہ کر دی کہ دوسرا جج جو تھا اسٹیبلشمنٹ، اس کے اوپر بھی اٹیک۔ تو یہ سب خان صاحب اگر ایک پہلوان کرتا ہے تو اس پہلوان کا ہارنا طے ہو جاتا ہے۔ اس پہلوان چاہے کتنا بڑا پہلوان ہو، کتنا بہادر ہو، اور کس بری طریقے سے وہ لٹارا ہو، لیکن جو رزلٹ آتا ہے نا اینڈ آف دی ڈے، وہ رزلٹ یہ آتا ہے۔ لندن پلان کا یہی تھا کہ جی خان صاحب کو پہلے نکالیں گے ایز پر پلان، جو انہوں نے سوچا تھا خان صاحب نے وہی کیا۔ سب سے پہلے ان کے کان بھرے گئے کہ جی آپ اسمبلی میں نہ بیٹھے، اگر وہ اسمبلی میں بیٹھتے تو یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسمبلی سے وہ نکل گئے، پھر ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ نا پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو نہ گرائے، اگر گرانی بھی تھی تو صرف پنجاب کی گراتے تاکہ وہ کے پی کے میں ان کو شیلٹر ملتا، لیکن انہوں نے پنجاب کو گرایا، توڑی، کے پی کو بھی توڑی، اور اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے۔ یہ بالکل مکار قسم کے لوگ ہیں، ان مکاروں کے ساتھ آپ کو مکاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ لندن، آپ کو اس کو لندن سمجھا ہوا ہے یا یو کے سمجھا ہوا ہے، دس از ٹوٹل یور فالٹ۔ یور فالٹ از آلسو دیئر کہ جی آپ نے فوج کو ہے نا مطلب کالم گلوچ، یہ وہ دنیا بھر کی نشانے، یہ مطلب یو ٹرنس، یہ ساری چیزیں بھی خان صاحب آپ کرتے رہیں۔ آپ کو باہر سمجھایا کہ جی تھوڑا سا ریسٹرین کرے، تعلقات بنائیں، اور ہے نا پاور میں آنے کے بعد جو کرنا ہے کرے۔ میرے سارے بھی لوگ پچھلے دیکھیں، لیکن خان صاحب نہ آپ کو ہمارے بھی لوگ آپ کو پہنچے ہوں گے، نہ لیکن میرے جیسے بہت سارے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا ہوگا، لیکن آپ ہماری بات پہ نہیں آئے، ہماری چیز پہ نہیں۔ خان صاحب کو بلاخر القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، جو کہ 1 تاریخ کو یہ کیس ہے نا، اس کی ہے نا نیب کے چیئرمین نے نا اس کا جو ہے نا وارنٹ نکالا تھا 1 مئی کو، اور 1 مئی کو وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی موقع ملے۔ موقع خان صاحب نے دے دیا، جنرل نصیر اختر کے خلاف بولا اور چلے گئے۔ بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ آئی واز ان دی آرمی، اور ہے نا جو بولنے والا ہوتا ہے نا آرمی کے اندر، وہ آرمی کو سخت ناپسند ہے، اور میرے میں عادت بھی یہی تھی کہ میں بولتا تھا، میں اپنے سی او کے خلاف بولتا تھا، کیونکہ غلط چیزیں ہوتی تھی۔ میں سمجھتا تھا دس از آرمی، دس از جسٹیفیکیشن، دیر از نو جسٹیفیکیشن مائی ڈیئر، ٹھیک ہے۔ ایک صوبیدار کی ڈیتھ ہو گئی، نیگلیجنس آف مائی آفیسر، میں سی او کو جا کر کہا کہ یہ صوبیدار کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ نیگلیجنس ہے میرے آفیسر کی، جو میرے سے سینئر آفیسر ہے اس کی، میں اس کے ساتھ ڈیوٹی پہ تھا۔ تو کیونکہ وہ بات سی او کے اوپر آتی، اور کیونکہ سی او کی ہے نا کیریئر خراب ہو جاتا، سی او نے اس بات کو دبا دیا، اور اس کو ظاہر ہے کہ وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی، کسی سانپ نے اس کو کاٹا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس کی پریکاشنس ہمارے پاس تھی، ہمارے پاس سانپ کے خلاف اینٹی ڈوٹس ہوتے ہیں، سب کچھ اینٹی وینمس ہوتے ہیں ہمارے پاس، اینی ہاؤ۔ لیکن وہ صاحب جو ہے نا، وہ جو میرے سینئر تھے، وہ جس گاڑی کے اندر اینٹی ڈوٹس تھی، وہ پجیرو گاڑی تھی، ایمبولینس پجیرو، وہ گاڑی لے کے چلے گئے تھے، اور ہے نا میں نے اس کی رپورٹ بھی کی، لیکن سی او نے مجھے 10 دن چھٹی بھیج دیا، اور ہے نا اس کا نا معاملے کو اس کو دبا دیا۔ وہیں سے میری سی او کے ساتھ اختلاف شروع ہوئے، اور رزلٹ یہ ہے کہ ایک ناجائز قسم کی ایک آئی رپورٹ میرے خلاف چلائی گئی، اور ہے نا اس میں پروف تو کچھ نہیں ہوا، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ میں ریزائن کروں، اور میں تو سب کچھ چھوڑ کے جانا۔ تھینکس ٹو جنرل طاہر علی قریشی، جنرل پاشا، جنہوں نے مجھے فوج سے ہے نا مطلب عزت کے ساتھ، اور ہے نا ود پینشن ہے نا میں نکلا، ورنہ اتنی تھوڑی سروس سے فوج سے ریزائن کر کے ود فل پینشن اینڈ بینیفٹس جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، میں بات سے ٹریک سے ہٹ گیا۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے جو ریڈ لائن تھی اس کو کراس کر لیا تھا۔ اب کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خان صاحب کے خلاف 121 کیس ہے، دیز آر دی اوبویس کیسز جو سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 40-50 کیس اور بھی ہے نا خان صاحب کے خلاف درج ہو جائیں گے۔ جس طرح علی گنڈا پور کو ہے نا گھمایا گیا پورے ملک میں، جس طرح شہباز گل کے ساتھ ہوا، جس طرح اعظم سوادی کے ساتھ ہوا، جس طرح حسان نیازی کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ اس سے بہت زیادہ برا ہوگا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ یہاں پر ہائی کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروقی صاحب نے آرڈر دیا کہ 15 منٹ کے اندر ہے نا آئی جی آئے، 15 منٹ کے اندر سیکرٹری داخلہ آئے،
میں جب تک یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں ویڈیو، اس وقت تک جو ہے 50 منٹس ہو چکے ہیں، آئی جی صاحب پہنچ گئے، سیکرٹری داخلہ نہیں پہنچا ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قانون کے خلاف ہے یہ، ٹوٹل قانون کے خلاف ہے۔ کورٹ کے احاطے میں کسی بھی ملزم کو گرفتار یا مجرم کو یا ملزم کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، کورٹ کی باؤنڈری سے باہر نکل کے آپ گرفتار کرتے ہیں، اور دس از دا ٹوٹل وائلیشن آف دی رولس آف دی لینڈ۔ لیکن کیونکہ یہ آرڈر ہے نا، یہ نیب والوں کی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکے، یہ سارا جو کیا ہے نا یہ نیب والوں نے نہیں کیا، نیب کے اوپر بھی کچھ ہیں لوگ جنہوں نے یہ کام کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ایک جنرل ہی ہے، اور اس کو لایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف کیس کرے۔ عمران خان صاحب، میں آپ کے لیے دعائی کر سکتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنی جلدی باہر آنے دیا جائے گا۔ لندن پلان کا حصہ یہی تھا کہ پہلے اسٹیج میں ان کو نکالا جائے گا، سیکنڈ اسٹیج میں ان کو ساری گورنمنٹ سے ہٹایا جائے گا، تھرڈ اسٹیج کے اندر ہے نا جتنی جیسے پاور تھے، پنجاب کی اگر گورنمنٹ رہتی تو الٹیمیٹلی پنجاب کی گورنمنٹ پہ بھی یہ قبضہ کر لیتے، خرید لیتے لوگوں کو۔ پھر جیسے کشمیر کی گورنمنٹ ہے نا، جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی آپ کی چلی گئی، KPK کی گورنمنٹ بھی آپ پاورفل تھے، لیکن وہاں پر بھی کوئی گیم بنا لیتے لوگ۔ اور اس کے بعد جب آپ کے پاورز جیسے جیسے آپ کے بازو کٹتے گئے، اس کے بعد آپ کو پمپ کیا گیا کہ آپ ہے نا، آپ کے کریکٹر کے بارے میں ایک مہم چلائی گئی باقاعدہ، پیڈ ہے نا، جو آپ کے صحافی تھے، آپ کے INT صحافی تھے، ان کو پے کیا گیا، ان کو بینیفٹ دیا گیا، ان کو باہر کے ٹورز کرائے گئے، مطلب بہت کچھ ہوا۔ ان کے بھائی بہن، بھائی بھتیجے، چاچا نانی، سب کو، کچھ لوگ ہوئے ہیں جو نیوٹرل ہیں، لیکن زیادہ تر صحافی ہیں نا، یہ پاکستان کے معاشرے کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ میں رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ کس کی کیا اوقات ہے۔ تو ان کو یہ دیا گیا، اور ایک خاص مہم چلا گئی کریکٹر کے بارے میں، لیکن PTI کا ورکر، PTI کا ووٹ بینک اس سے نہیں ہٹا، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی چلو اب ہے نا اس کا نا فیز 2 جو ہے نا، مطلب فیز 3 اس کو کہوں گا میں اس کو، کہ فیز 3 کے اندر ان کو ہے نا نااہل قرار دینا ہے اور گرفتار کرنا ہے۔ تو فیز 3 میں پہلا اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے، میری انفارمیشن، میرے سورسز یہ کہتے ہیں، کل رات کو ہی میرے سورسز نے مجھے کہہ دیا تھا کہ خان صاحب صبح گرفتار ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ لنگر کا ہم اپنی فوج میں کہتے ہیں، میرے سارے کورس میٹ ہیں نا اس وقت لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، تو لنگر کب کہتے ہیں، کچھ ریٹائرڈ بریگیڈیئرس ہیں، کچھ میجر جنرلس ہیں، کچھ میجرس ہیں، تو یہ سب سے لنگر گپ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں ہم اپنی فوج کی زبان میں کہ لنگر گپ ہوتی رہتی ہے، اور اس کے اندر نا بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ خان صاحب شاید گرفتار ہو جائیں گے۔ سنس اٹ واز ان آفیشیل اینڈ ان کنفرم نیوز، تو میں اس کو ڈسکلوز نہیں کی، ہاں ایک آدھ اپنے خاص دوست کو میں نے بتا دیا تھا کہ جی خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، رات کے 2:30 بجے ہے نا یہ میں نے یہ نیوز ہے نا اپنے ایک دوست کو ریویل کر دی تھی۔ اب میں آپ کو ایک نیوز ریویل ابھی کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو الٹیمیٹلی سپٹمبر تک روکا جائے گا، سپٹمبر تک مختلف کیسز کے اندر روکا جائے گا، اور ضمانت بھی ہوئی، کچھ بھی ہوئی، سپٹمبر کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ آئیں گے تو ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپٹمبر کے اندر جو یہ کے بعد جو الیکشن کہہ رہے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ چلا جائے گا، کچھ کہتے ہیں چیف جسٹس چلا جائے گا، اصل جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ COS ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، اس لیے کہ سپٹمبر کے اندر 4 سے 5 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کی جگہ COS اپنے جنرلز کو پروموٹ کرے گا، اور پھر ہی ول بی دا پاورفل جنرل ایز فار ایز دی آرمی از کنسرنڈ۔ اور کیونکہ ابھی جو ہے نا پوسٹڈ جنرلز ہیں وہ سارے ان کی پریزنٹ چیف، دو کہ پریزنٹ چیف کو سارے ہے نا دائرے کے آرڈرز کو ماننا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے کام چیف نہیں کر سکتا ہے جو کہ انوانٹیڈ ہوتے ہیں اور تھوڑے سے وہ ٹرکی ہوتے ہیں، تو جب ان کے اپنے جنرل آ جائیں گے تو اٹ ول بی ویری ایزی ٹو کرش اینڈ پٹ بیہائنڈ دا بار اینی بڈی ہی وانٹس، اور جو کچھ کرنا چاہے گا ہی ول بی دی ہول سول ان چارج آف ریڈ اینڈ وائٹ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ ایوری تھنگ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں PTI کے لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے، اور
میں جتنی بھی مذمت کی جائے، کب میں قانون کو توڑا گیا ہے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اگر پی ٹی آئی کے ورکرز نکلے، پورا کراچی، پورا لاہور اگر بلاک کر دیا، اسلام آباد بلاک کر دیا، جو کہ مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، اسپیشلی میں کراچی کے جو دیکھتا ہوں، جو لیڈرشپ ہے وہ 4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور پنجاب میں رہتا نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں سندھ کا بھی آیا، سندھ کے حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ساری گروپنگ میں بٹی ہوئی ہے، اور زیادہ تر میں جانتا ہوں کہ پھٹو ہیں، ٹھیک ہے، ورکرز نہیں، جو زیادہ تر جو لیڈرز بنے ہیں، جن کو ذاتی طور پہ ان کو 100 ووٹ بھی ان کے اپنے علاقے میں، ہم نے اتفاقیہ طور پہ یہ لیڈر بن گئے ہیں، اور یہ لیڈر بننے کے بعد یہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جیسے ڈائی ہارڈ ورکرز پیپل پارٹی کے ڈائی ہارڈ لیڈرز ہیں جیسے نون لیگ کے۔ تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے، میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں، ہاں اگر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور زبردست پروٹیسٹ کیا تو پھر بیک فوٹنگ کے اوپر لائیں گے، لیکن پی ڈی ایم نے یہ حرکت کر کے ایک کام یہ کر دیا ہے کہ خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔